صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جان خیر الورا ہیں حسن مجتبی، جان خیر الورا ہیں حسن مجتبی، جان خیر الورا ہے حسن مجتبی، نائب مرتضیٰ ہیں حسن مجتبی، نائب مرتضیٰ ہیں حسن مجتبی، ہیں امام اپنا شبیر کہتے جسے، ہیں امام اپنا شبیر کہتے جسے، ہیں امام اپنا شبیر کہتے جسے، ایسا ہادی ہوا ہے حسن مجتبی، ایسا ہادی ہوا ہے حسن مجتبی، جان خیر الورا ہے حسن مجتبی، اور جس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں شاہ و گدا، جس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں شاہ و گدا، جس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں شاہ و گدا، جس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں شاہ و گدا، ایسا باب عطا ہیں حسن مجتبی، ایسا باب عطا ہیں حسن مجتبی، جان خیر الورا ہیں حسن مجتبی، اور رزق اس پہ خدا نے کشادہ کیا، رزق اس پہ خدا نے کشادہ کیا، رزق اس پہ خدا نے کشادہ کیا، جس کا بھی پیشوا ہے حسن مجتبی، جس کا بھی پیشوا ہے حسن مجتبی، اور دور کرتا ہے جو میری سب مشکلیں، دور کرتا ہے جو میری سب مشکلیں، ابن مشکل کشا ہے حسن مجتبی، ابن مشکل کشا ہے حسن مجتبی،
اور تیغ کا کام جس نے قلم سے لیا، تیغ کا کام جس نے قلم سے لیا، وہ جری رہنما ہیں حسن مجتبی، میں تبسم حصار کرم میں رہوں، میں تبسم حصار کرم میں رہوں، بس میرا آسرا ہے حسن مجتبی، جانے خیر الورا ہیں حسن مجتبی، نائب مرتضیٰ ہیں حسن مجتبی۔ نائب مصطفیٰ ہیں حسن مجتبی، جان خیر الورا ہیں حسن مجتبی۔ بڑے خوبصورت انداز میں بڑا خوبصورت کلام حبیب اللہ بھٹی صاحب پیش کر رہے تھے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آج ہم جس ہستی کی بات کریں گے ان کا مقام کیا ہے؟ وہ جنت کے سردار ہیں جنہیں شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، جو جب پیدا ہوئے تو آپ کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اذان دی، لعاب دہن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گھٹی میں ملا، اور جن کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، جن کا نام بہشت سے حضرت جبرائیل لے کر آئے، اور جنت کے نوجوانوں کے وہ سردار ہیں۔ تو آپ کی جو ولادت ہے آج اس کا دن ہے، تو ہم اس پر بات کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی تربیت کے حوالے سے، اور پھر آپ کی ذات سے ہم سب کو کیا سیکھ ملتی ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ سید شمس الرحمان مشہدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو شمس الرحمان صاحب۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو فرزند مصطفیٰ نواسہ رسول، اور جب ہم آپ کی تربیت کی بات کرتے ہیں، شخصیت کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو جنت کا سردار کہا گیا، تو آپ کے فضائل بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے 92 نیوز کی جانب سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس بے مثل شہزادے کی ولادت پر امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد فضائل کے حوالے سے جب انسان سوچتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بلند ترین الفاظ انسان کو کسی بھی لغت میں ملتے ہیں، جب اہل بیت اطہار اور بالخصوص امام حسن مجتبی کی ذات طیبہ کو دیکھا جاتا ہے تو بڑے سے بڑا لفظ انتہائی چھوٹا نظر آتا ہے، اور ان کی عظمتیں جو ہیں وہ بہت بلند نظر آتی ہیں۔ فضائل کے حوالے سے قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اہل بیت اطہار کی شان میں جتنی بھی آیات بینات ہیں، بلا شبہ ان کا بہترین مصداق امام حسن پاک ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جہاں طہارت کا عروج اہل بیت اطہار کے لیے قرآن نے بیان کیا ہے، وہاں بہترین مصداق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اعلان کے مطابق امام حسن ہے۔ الا المودۃ فی القربیٰ کا بہترین مصداق امام حسن ہے۔ اور پھر خاص طور پہ آیہ مباہلہ جو ہے اس میں اس پاک ہستی کی ایک خاص امتیازی شان بیان ہوئی ہے، اور وہ ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ جو ابناءنا کا لفظ ہے، یہ ایک خاص حقیقت کو کھول رہا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ امام حسن بلا شبہ پیدا جناب سیدہ زہرا کی گود سے ہوئے ہیں، مولا علی کے گھر میں ہوئے ہیں، لیکن کائنات بھر میں یہ پہلی شخصیت ایسی ہے جس سے یہ شرف حاصل ہے کہ پیدا علی کے گھر میں ہوئے ہیں، لیکن انہیں بیٹا نبی کا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کا آقا پاک کا بیٹا ہونا یہ ایسا شرف ہے جس کو فرشوں پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے، جس کو عرشوں پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ خود آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس شرف کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ ویسے آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم کی پاک جھولی میں امام حسن پاک تشریف فرما تھے، اور حضور بار بار نظر شفقت ان پر ڈال رہے تھے، اور یہ وہی نظر ہے نا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا،
اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور دیکھ رہے ہیں، اور اگلا جو جملہ میرے آقا کریم نے برسر منبر ارشاد فرمایا، سارے صحابہ اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سیدن، یہ جو ہے یہ علی اور زہرا کا صرف بیٹا نہیں ہے، ان ابنی یہ مجھ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے بے مثل سرداری عطا فرمائی ہے۔ اور صفین کے مقام پر مولا علی نے بھی اس بات سے پردہ اٹھا دیا تھا جب آپ نے دونوں شہزادوں کو نہیں بھیجا جنگ میں اور حضرت عباس علمدار کو بھیجا، تو شام کو شہزادوں نے پوچھا کہ بلا ہم آپ کے بیٹے نہیں ہیں، ہمیں آپ نے نہیں بھیجا، عباس کو کیوں بھیجا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ آیہ مباہلہ جس دن اتری ہے اس دن مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ بلا شبہ پیدا تم میرے گھر میں ہوئے ہو، لیکن تمہیں ابن رسول ہونے کا شرف میرے مالک نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ایسی بڑی فضیلت ہے جس کی نہ مثل مل سکتی ہے نہ مثال مل سکتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام حسن کی جو فضیلتیں، جو عزتیں خود اپنی زبانی بیان فرمائیں، میں اس کو اپنی ذات اور ہر محب کے حوالے سے عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ مستدرک امام حاکم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک گود ہے، اور امام حسن اس میں بچپن کے بہت چھوٹی عمر میں اس عالم میں تشریف فرما ہیں۔ اور کیفیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ امام حسن جو ہیں وہ آقا کریم کی داڑھی مبارک کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور آقا کریم اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہے۔ اور اس کے بعد آقا کریم نے جو دعا فرمائی ہے وہ دعا فضائل میں بھی اپنی مثال آپ ہے، کمالات میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ امام حسن کی عزت کے لیے آقا کریم نے دعا فرمائی، اللہم انی احبہ، اے میرے رب میں اس حسن سے بے حد پیار کرتا ہوں، فاحبہ، اور میرے مالک تو بھی اس حسن سے بے حد پیار فرما۔ اور یہاں تک بات نہیں، میں اگلا جملہ جو ہے وہ سمجھتا ہوں ہر ایک کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے عزت و عظمت کا امین اور نقیب بن گیا ہے۔ آقا نے کہا حسن سے میں بے حد پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے بے حد پیار کر۔ اور صرف یہاں تک نہیں رکھا، فرمایا واحب من یحبہ، یا اللہ قیامت تک جو حسن سے پیار کرتا ہے میرا مالک تو اس پیار کرنے والے کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو جس کی فضیلت کا یہ عالم ہو کہ ان سے محبت کرنے والا اللہ کا محبوب بن جائے، ان کا عاشق اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو خود ان کی ذات اور خود ان کی عظمت جو ہے وہ کتنی بلند ہوگی۔ امام حسن پاک کی بالکل ایسے ہی ہے بچپن علامہ صاحب۔ جی یہاں ہمیں یہ بھی بہت سمجھنا ضروری ہے کہ ایک تو ہم ان ہستیوں سے جس حد تک محبت کر سکتے ہیں کریں، اور بالکل ہم حق ادا نہیں کر سکتے لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو جنت کا سردار کہا گیا۔ آج کے نوجوانوں کو آپ کی سیرت پاک سے کیا کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم کیسے اپنی زندگیوں میں آپ کی شخصیت سے، آپ کی زندگی سے چیزیں سیکھ کے اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ امام حسن پاک کی ساری زندگی ہی نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ وہ شبیہ مصطفیٰ ہیں، نہ صرف صورت کے حوالے سے بلکہ سیرت کے حوالے سے بھی۔ لیکن خاص طور پہ جو اہم بنیادی باتیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے، اور ان پر ہمارا جو ہے وہ توجہ کا جو ہے نا فوکس ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ امام حسن پاک کی زندگی کا سب سے کمال اور آج کے دور کے لیے جو ضروری پہلو ہے ہمیں سیکھنے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے، وہ پہلو ہے آپ کا امن پسندی، وہ پہلو ہے آپ کا فساد کو مٹانا، انتشار کو مٹانا، تذبذب کو مٹانا اور امن پیدا کرنا۔ مخلوق خدا کی بھلائی چاہتے ہوئے فساد اور انتشار کو دور کرنا، اور ان میں محبت اور ان میں آشتی اور امن اور صلح کی فضا پیدا کرنا۔ یہ وہی فیضان ہے جس کو قرآن نے کہا تھا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ رسول اللہ کی آمد کا یہ فیضان ہے کہ لڑتے ہوئے لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ رسول اللہ کی سیرت کے بعد اگر بندہ دیکھنا چاہے کہ اس جو خاص کمال ہے اس کا عروج کہاں پہ نظر آتا ہے، تو پھر امام حسن کا وہ فیصلہ جو آپ نے صلح فرمائی، اور دو عظیم ترین گروہوں جن کی لڑائی بالکل مقدر ہو چکی تھی ان کو آپس میں ملا کر کائنات کو سبق دیا کہ سب سے اہم کام اور اعلیٰ ترین کام یہ لوگوں کو لڑانا نہیں ہوتا بلکہ مخلوق خدا کو ملانا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم نفرت سے بھر گئے ہیں، فرقہ بندیوں سے بھر گئے ہیں،
اور انتشار جو ہے وہ بے حد ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں امام حسن کی ذات پاک کو ہم دیکھیں تو بہت سے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ حل ہو سکتا ہے کہ ذات کو مقدم نہیں رکھا گیا امام حسن کی سیرت میں، بلکہ امت مسلمہ کے مفادات کو مقدم رکھا گیا. آج بھی اگر ہم ذات کو پیچھے ہٹا کے امن، صلح اور آشتی کا خوبصورت پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ پیغام سیرت امام حسن سے ملتا ہے. کیا خوبصورت جملہ کسی نفیس قسم کے آدمی نے کہا تھا کہ اس عصر انتشار اور عہد فساد میں دنیا کو بہر امن ضرورت حسن کی ہے. آج کے جو مسائل ہیں ان کے لیے ہم اگر امام حسن پاک کی ذات کو مشعل راہ بنا لیں تو یہ فساد، یہ فتنہ انگیزیاں، یہ شرمگیزیاں. ایک اور بہت مسئلہ ہے، چونکہ آپ نے مسائل کی نشاندہی کر دی، آپ نے اس طرف گفتگو ہم لے جا چکے ہیں اب، تو ایک ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جتنا خوبصورت رشتہ بھائی کا بھائی سے تھا، اور ہمارے یہاں ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے درمیان ہے، لیکن بہت ساری دوریاں اب بھائیوں کے درمیان پیدا ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر آج کل. تو آپس میں جو دونوں بھائیوں میں محبت تھی کس طریقے سے رہا کرتے تھے، میں چاہوں گی کہ ہم اس پہ بھی آپ جو ہے نا وہ روشنی ڈالیں، تاکہ ہم آج کل جو دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ، آپ نے فوکس کر دیا بھائی پر. میں تو یوں عرض کروں گا کہ ہر رشتے کے لیے مشعل راہ ہے امام حسن پاک اور امام حسین پاک کی سیرت. نانا اور دوترے کا کیا تعلق ہوتا ہے، باپ اور بیٹے کا کیا تعلق ہوتا ہے، ماں اور بیٹے کا کیا تعلق ہوتا ہے، یہ شہزادے ہر حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں. اور بالخصوص جب بھائی والی بات کریں تو اس حوالے سے تو میں اتنا جملہ کہوں گا کہ امام حسین پاک اور امام حسن پاک کا جو آپس میں محبت، الفت اور خصوصی تعلق ایک ہے، اس کو اگر ہم لوگ ذہن میں لے آئیں تو جتنے بھی آج ہمارے معاشرے میں یہ کمیاں اور یہ جھگڑے اور یہ تنازعات بن رہے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں. امام حسن کی شان اس حوالے سے میں عرض کرتے ہوئے یوں کہوں گا کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، اور دلیل ایک ہی کافی ہے، ان کی عظمت میں انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. تو یہ شان، یہ شفقتیں، یہ محبتیں، یہ رشتے ان کی امام حسین کے ساتھ شفقت کمال کی ہے. حسین پاک جو چھوٹے ہیں ان کی اپنے بھائی کے ساتھ محبت اور ان کی اطاعت اور تابعداری کمال کی ہے. میں ایک میسیج ضرور دینا چاہتا ہوں الحمدللہ. وہ میسیج یہ ہے کہ بلا شبہ امام حسین پاک کا ذکر اذکار کثرت سے ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ حسین کے بڑے کا نام حسن ہے، حسین کے امام کا نام حسن ہے. جو فضیلتیں امام حسین کے حصے میں آئی ہیں پہلے وہ امام حسن کے حصے میں آئی ہیں، خواہ وہ رسول اللہ کے کاندھوں پہ سوار ہونا ہے، خواہ وہ انگلی پکڑ کے چلنا ہے. اور رہ گئی بات معرکہ کربلا کی، تو یہ بات بھی میں آپ کے توسط سے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں. کربلا میں امام پاک کے 2 لال قربان ہوئے ہیں. حسن کا حصہ وہاں بھی اللہ کی مشیت سے بڑا ہے. امام حسن کے 4 بچے کربلا میں اپنے چچا اور اپنے اس وقت کے امام حسین کی سربراہی میں اللہ کی راہ میں قربان ہوئے ہیں. تو ہمارا حق ہے، ہماری ڈیوٹی ہے. یہ انا اعطیناک الکوثر کی پہلی تفسیر ہیں، رسول اللہ کے محبوب ہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لاڈلے ہیں. ان کی بارگاہ میں بھی ہدیہ نیاز اور ان کی بارگاہ میں بھی ہدیہ عقیدت بڑھ بڑھ کر کرنا چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ان کی غلامی کا شرف ہوگا کہ جب ہمیں فضیلتوں کی اور ان کی اہمیتوں کا اندازہ ہوگا. تو جاتے جاتے میں آپ چاہوں گی کہ آپ کچھ اس پہ بھی گفتگو کریں کہ ہم سب کو ایک تو ان تمام جو ہستیاں ہیں ان کی حیات طیبہ کو پڑھنا کتنا ضروری ہے، تاکہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں اور جو سیکھ ہمیں ملتی ہے اسے ہم اپنی زندگی میں شامل کریں. بالکل جی، جس حوالے سے بھی ان کی معلومات نصیب ہو سکیں، وہ کتابوں سے ملیں، وہ آپ کو انٹرنیٹ سے ملیں، وہ آپ کو اساتذہ سے ملیں، والدین سے ملیں، کسی حوالے سے بھی ملیں، وہ لینا ضروری ہے. کیونکہ جب تک بندہ جانتا نہیں ہے، معرفت حاصل نہیں کرتا، اس راستے پہ چل نہیں سکتا. اور یہ لوگ تو وہ ہیں نا کہ جو کسی زندگی کے ایک شعبے کے رہنما نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں رہنمائی ان سے نصیب ہو سکتی ہے. میں آخر میں ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں امام حسن پاک کی سیرت کے حوالے سے جو رہنمائی
ہمیں خاص طور پہ ملتی ہے، اس کو اگر بہت شارٹ بھی کروں تو 3 بنیادی ایسے لنگر ہیں سیرت امام حسن کے جن کو بھولنا بالکل زیادتی ہوگی اپنے آپ کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ۔ علامہ صاحب میرے پاس وقت چونکہ بہت قلیل ہوتا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بڑی سیر حاصل گفتگو رہی، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، اللہ نے کے بعد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا